اعتلائے محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. سمجھ میں آئے تو بولے، یہ نہ دیکھیے گا کہ میں ہلکے سے بول رہا ہوں، احساس دلائیں. زہے عزت و اعتلائے محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. شفاعت کا جوڑا عنایت کا صحرا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اور اجابت کا معنی قبولیت ہے. اجابت قبولیت. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا. بڑھی ناز سے جب دعائے محمد. بڑھی ناز سے جب دعائے محمد. اور خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. خدا چاہتا ہے رضائے محمد. خدا چاہتا ہے رضائے محمد. کہ ذرا موڈ بنا لیں، آپ بھی سن لیں. تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے. تماشا تو دیکھو جہنم کی آتش جلائے خدا اور بجھائے محمد. تماشا تو دیکھو جہنم کی آتش جلائے خدا، جلائے خدا اور بجھائے محمد. حضرات، محفل آج بڑی بہار محفل ہے اور میرا جی چاہتا ہے پیدا ہوا ہے ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، فلسفی، حافظ، مولانا، مفتی، کوئی پڑھا لکھا پیدا ہوا ہے؟ اللہ فرماتا ہے، سنیں ذرا غور سے، کوئی پڑھا لکھا نہیں آیا. کوئی پڑھا لکھا نہیں آیا. اللہ فرماتا ہے الذی اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ کی ذات وہ ہے، اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کی شکم سے نکالا، دنیا میں بھیجا اس حال میں کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. بولے ذرا زور سے. اچھا، اگر کوئی جانتے تھے تو بتائیں کہ میں جانتا تھا، میں لکھنا جانتا تھا، پیدا ہوتا ہی پڑھنا جانتا تھا. میں نے اپنے ڈاکٹر کا نام پڑھ لیا تھا. جس نرس کے ذریعے سارے میں دنیا میں آیا، اس نرس کو میں نے پڑھ لیا تھا، اس کا نام دیکھ لیا تھا. ڈاکٹر کا نام پڑھ لیا تھا. میں نے اپنے ہاسپٹل کا نام پڑھ لیا تھا. میں جانتا تھا کوئی ہے اس کا بتا دے گا؟ نہیں. اچھا، اگر ایسا ہو جائے کہ آج کوئی بچہ ہاسپٹل میں پیدا ہو اور پیدا ہوتے ہی وہ اپنی نرس کا نام پڑھ لے، اپنا روم نمبر پڑھ لے، اپنے ڈاکٹر کا نام پڑھ لے، تو ڈاکٹر اس کے پاس رہے گا؟ بتائیے ذرا. ڈر کے نہیں بھاگ جائے گا؟ یہ تو پیدا ہوتے ہی نام پڑھ رہا ہے، پیدا ہوتے ہی پڑھ رہا ہے. عجیب بچہ ہے، نہ جانتا ہے نہ پڑھنا جانتا. غور سے سنیے گا میرے بھائی، نہ لکھنا جانتا ہے نہ پڑھنا جانتا ہے، کچھ بھی نہیں جانتا. اللہ فرماتا ہے لا تعلمون شیئا. تم کچھ نہیں جانتے تھے، کچھ نہیں جانتے تھے، لیکن رب کی مشیت یہ ہے کہ رب تمہیں جنائے، رب تم میں علم و عرفان پیدا کرے، رب تم کو معرفت دے، تم اپنے حواس کو چلاؤ. اللہ فرماتا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. اللہ نے تمہارے کان بنائے، سن کے علم حاصل کر لو. میں بول تو ذرا زور سے یار. اللہ نے کان بنائے، علم حاصل کر لو. وَالْأَبْصَارَ، اللہ نے آنکھیں بنائی تاکہ دیکھ کے علم حاصل کر لو. دیکھ کے علم حاصل ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ. یہ دیکھنے کے لیے ہی تو ہے، یہ دیکھنے کے لیے ہی تو ہے. اے محبوب ان سے کہہ دو زمین میں سیر کیا کرے، تفریح کیا کرے. جب گھومیں گے چلیں گے یہ آنکھیں دیکھیں گی تو اونچے اونچے پہاڑ نظر آئیں گے، بلند بلڈنگیں نظر آئیں گی، کہیں کھنڈرات نظر آئیں گے، کہیں پر رب کی قدرت کے جلوے سمندر کی شکل میں نظر آئیں گے، کہیں ہرے بھرے باغات نظر آئیں گے، بڑی بڑی کوٹھیاں نظر آئیں گی. جب رب کی قدرت کے جلوے دیکھو گے تو تمہیں رب کی طاقت کا پتہ چلے گا، رب کا اندازہ ہوگا. رب کی قدرت کے جلوے دیکھو گے. پروردگار عالم کو منظور یہ ہے کہ میرے بندے پڑھے، میرے بندے آگے بڑھے، میرے بندوں
علم حاصل ہو. اس لیے اللہ فرماتا ہے میں نے آنکھیں دی تاکہ دیکھ کے علم حاصل کر لو، والافئدہ میں نے دل دیا تاکہ سوچ سمجھ کے علم حاصل کر لو. نعرہ تکبیر. اللہ سبحان اللہ. میری نبات علم حاصل کر لو. تم قرآن سنتے کہاں ہو؟ حدیث ہماری قوم سنتی کہاں ہے؟ یہ تو کامیڈی میں لگی ہے، یہ تو مذاق میں لگی ہے. انہیں تو گانے چاہیے، انہیں تو دنیاوی غیبتیں چاہیے. تم غیبت سننے کے لیے ہو. تم نے کانوں کا صحیح استعمال کیا ہی نہیں ہے، تم نے آنکھوں کا استعمال صحیح کیا ہی نہیں ہے، اپنے دل کا استعمال تم نے کیا ہی نہیں ہے. واقعی ان کانوں کو رب کی معرفت میں لگا دیتے، آنکھوں کو رب کی پہچان میں لگا دیتے، دل کو رب کی معرفت میں لگا دیتے. اللہ فرماتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا لعلکم تشکرون، رب کے شکر گزار بندے بنائے ہیں. نعرہ تکبیر. چاہیے کان وہاں لگیں گے نہیں. ہم بلائے کہ آ جاؤ نبی کی مجلس میں، آنے تیار نہیں ہو قوم. اس قوم کا کیا ہوگا میں بتا دوں. اگر علامہ اقبال کی زبانی بتا دوں تو حیرت کرو گے. علامہ اقبال کہتے ہیں آج روتے ہیں کہ پردے پہ انگلیاں اٹھی ہیں، آج روتے ہیں تالیوں پہ انگلیاں اٹھی ہیں، آج روتے ہیں مدرسوں پہ انگلیاں اٹھی ہیں، آج روتے ہیں، آج آنسو بہاتے. اسٹیج کا باقاعدہ یہ عنوان بنا لیا گیا ہے، ہم انگلیاں اٹھاتے ہیں. تم نے اپنے گریباں میں کبھی جھانک کے دیکھا ہے؟ تمہارے لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا وہ قوم نہیں لائق ہنگامہ فردا جس قوم کی قسمت میں امراض. کیا بات ہے، واہ واہ واہ، بہت اچھا مختصر، واہ واہ زندہ باد. جو قوم آج نہ سن سکے وہ آگے کیسے بڑھ سکتی ہے؟ جس قوم کے کان آج نہ کھلے ہو وہ قوم آگے کیسے بڑھ سکتی ہے؟ جس قوم کے کانوں پر پردہ پڑا ہو وہ قوم کیسے آگے بڑھ سکتی ہے؟ جن کے دماغ پر شیطان بیٹھ چکا ہو وہ قوم کیسے آگے بڑھ سکتی ہے؟ وہی آگے بڑھے گا جو رب کی بات سنے گا، رسول اللہ کی بات سنے گا، یا ان کے جانشین علماء کی بات. سبحان اللہ. نعرے کو جبینوں سے سجایا کس نے؟ قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ کیا بات ہے. وہ تو اسلاف ہی تھے، پھر تم کیا ہو؟ وہ تو اسلاف ہی تھے، پھر تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، کل کا انتظار کر رہے ہو کہ کل کیا ہونے والا ہے. میرے بھائیو، اللہ نے کان بنائے اس کے ذریعے علم حاصل ہو جائے، آنکھیں بنائی دیکھ کے علم حاصل کر لو، دل بنا دیا سوچ سمجھ کے علم حاصل کر لو. رب کے شکر گزار بندے ہو جاؤ، رب کی بارگاہ کے حاضر باش ہو جاؤ. آگے میں بتا رہا ہوں دنیا میں سبن پڑھائے. قرآن کہتا ہے لا تعلمون شیئا، تم کچھ جانتے نہیں تھے تو پڑھ پڑھ کے ہی تو آگے بڑھے ہیں. دنیا میں آ کے پڑھے ہیں تبھی تو آگے بڑھے ہیں. یہ مفتی صاحب ہوئے، مفتی اسیر الدین ہوئے، مولانا ایاز ہوئے، مولانا نصیر الدین ہوئے، علامہ توفیق صاحب ہوئے. یہ جماعت یہ بزرگ علماء کرام یہ پڑھ پڑھ کے ہی تو آگے بڑھے ہیں. بولو پڑھے ہیں؟ ایسے بڑی سستی سے بول رہے ہو. 11 طلبہ فارغ ہو رہے ہیں، قاری بنے ہیں، حافظ بنے ہیں، حافظ بھی ہے قاری بھی ہے. بولو کیا پڑھے ہوئے پیدا ہوئے تھے؟ ایک بھائی کہہ رہے ہیں پڑھے ہوئے نہیں، جب پیدا ہوئے تھے تو پڑھے تو تھے مگر پڑھے تو تھے. پیدا ہو کے پڑھے تھے مگر پڑھے تھے. بولو میں پڑھے تو تھے مگر پڑھے ہوئے. توجہ چاہوں گا، پڑھے ہوئے نہیں تھے. دنیا میں آئے، آنکھ کھولی، قاعدے کی تختی پڑھی، یہ سرگل قرآن پڑھا، پارے پڑھ لیے، قرآن پڑھ لیا، قرآن کو پورے سینے میں محفوظ کر لیا، حافظ قرآن ہو گئے. پڑھ پڑھ کے بڑے نہ آگے، مخرج سیکھ لیے قرآن کے، قاری قرآن ہو گئے، قرآن کے معانی سیکھ لیں گے، عالم قرآن کہلائیں گے اور آگے بڑھیں گے. اگر تحقیق شروع کر دیں گے تو مفتی ہوگا، کوئی فقیہ ہوگا، کوئی مفسر ہوگا، کوئی محدث ہوگا. یہ پڑھ پڑھ کے آگے بڑھ رہے ہیں اور جو پڑھا وہ آگے بڑھا. یہاں تک میں کہوں گا کہ ان پڑھ آنے والے جب پڑھے تو اس قدر آگے بڑھے کہ کوئی اپنے وقت کا امام اعظم بنا، کوئی امام شافعی بنا، کوئی امام احمد بن حنبل بنا، کوئی امام مالک ہوا، کوئی امام ابو یوسف ہوا. اتنے بڑے ہو گئے گتھی الجھ گئی، اشاروں میں سلجھا دیا. بلکہ میرے آقا نے فرمایا کہ میری امت میں ایسا بھی ہوگا کہ علم اگر ثریا ستارے پہ ملے گا تو چلا جائے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت.
بچوں کو تبھی تو آگے بڑھو گے. اتنے بڑے ہو گئے اور میں دین کی بات تو کر ہی رہا تھا, اب ذرا دنیاوی بات میں کر لوں تھوڑی سی سمجھ میں آ جائے. ڈاکٹر پڑھا لکھا آیا تھا کہ ان پڑھ؟ بالکل ہلکے سے بتا دو کیسا آیا؟ بالکل ان پڑھ آیا نا. ڈاکٹر نے آ کے دنیا ہی میں تو پڑھا ہے, دنیا میں آ کے ہی تو پڑھا ہے. جب دنیا میں آ کے پڑھا تو پڑھ پڑھ کے اس قدر ترقی کر لی, اس قدر ترقی کر لی کہ دنیا میں انسان کا پیٹ پھاڑ دیا, آنتوں کو نکال لیا, انسان زندہ ہے. دل کی بائی پاس سرجری کر دی, انسان زندہ ہے. دل کی نسوں کو ٹھیک کر دیا, انسان زندہ ہے. اس نے دل کی نسوں کو, بلاک نسوں کو رنگ پہنچا کر اس کو صاف کر دیا, انسان زندہ ہے. دماغ کی نسوں کو گن لیا, انسان زندہ ہے. اس کا ٹیمپریچر ناپ لیا, انسان زندہ ہے. خون میں کون کون سی بیماریاں ہیں سب دیکھ لیا, انسان زندہ. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. ترقی ہے کہ نہیں بولو جی یہ ترقی ہے نا. پڑھ پڑھ کے ترقی کر رہا ہے, اور ترقی کی دنیا میں آ کے پڑھ پڑھ کے انسان نے, میں کہوں گا بالکل صاف طور پر ان پڑھ آنے والے نے پڑھ پڑھ کے ترقی کی. اتنا بلند ہو گیا, اتنا بلند ہو گیا کہ اس نے ایسی مشینیں بنا لی, باہر بیٹھے بیٹھے پیٹ کے اندر کا بتا دے کہ کیا ہے, بچے کتنے دن کا ہے بتا دے, کتنے دن کے بعد آئے گا, آ رہا ہے آئے گا وہ بتا دے, بچے کا سائز کیا ہے بتا دے, بچہ دبلا ہے کہ موٹا تازی ہے سب کچھ بتا دے, اگر پتے کے اندر چھپی ہوئی پتھریاں ہیں وہ بتا دے. سمجھ میں آ رہا ہے نا میرے بھائیوں؟ یہ کون کر رہا ہے ترقی؟ ان پڑھ آنے والا, ان پڑھ آنے والا پڑھ پڑھ کے ترقی کر رہا ہے. پتے کے اندر کی پتھریاں بتا ڈالی, گردے کے اندر کی پتھریوں کو بتا رہا ہے, بلکہ اتنا بتا دیتا ہے کہ ان کا سائز کیا ہے, ایم ایم کیا ہے, ان کی تعداد کتنی ہے. یہ ان پڑھ آنے والا پڑھ پڑھ کے ترقی کرے تو پیٹ کے اندر کا سب کچھ بتا دے. اب میں نتیجہ نکال رہا ہوں تھوڑی سی دلچسپی کے لیے, رخ تھوڑا سا موڑے دیتا ہوں, سنو. ان پڑھ آنے والا پڑھ پڑھ کے ترقی کرے, پیٹ کے اندر کا بتا دے, گردے کے اندر کی پتھریاں بتا دے, پتے کے اندر کی پتھریاں بتا دے, تو کیا شان ہوگی مصطفیٰ جان رحمت کی, مدینے کے تاجدار کی, محمد عربی کی, اپنے آقا کی, کہ جن کے بارے میں رب نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان نے پہلے قرآن سکھایا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بیٹا بچوں, یہ گڈھا بھی ہے, تم نے کہنا محبت سے, ناراض تو نہیں ہو رہے؟ فہد کا بول دے یار یا رسول اللہ. آگے بڑھتا ہوں, میں سناتا ہوں آپ کو کیا شان ہوگی, کیا شان ہوگی مدینے کے تاجدار کی, جن کو رب پڑھا کے بھیج رہا. کس نے پڑھایا بولو؟ اتنی ہلکے سے کس نے؟ نبی کو کس نے پڑھایا؟ اللہ نے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان, رحمان نے قرآن سکھایا, پھر انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا, علمہ البیان, بیان سکھا کے بھیجا. اب رب پڑھا کے بھیجے. میں کہوں گا ان پڑھ آئے, پڑھ پڑھ کے ترقی کرے تو پیٹ کے اندر کی پتھریاں بتا دے, تو پھر نبی کی نظر ہے, نبی کی نگاہ, نبی کہاں تک کا بتا سکتے ہیں, کہاں تک کا بتا دے, اس کا تو اندازہ ہم نہیں لگا سکتے. مگر دنیا میں آ کے پڑھنے والے اور پڑھ پڑھ کے ترقی کرنے والے ڈاکٹر, تو پتھریاں بتا سکتا ہے. میرے آقا نے بھی تو بتایا, مگر کیسے بتایا؟ ابو جہل آیا تھا نا مٹھی میں لے کر, کنکر یہی تو لایا تھا, وہ بھی تو پتھر یہی لایا تھا, اور آ کے کہا تھا بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے, بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے, آپ بتائیے. میرے آقا نے بتایا کہ نہیں بتایا؟ نہیں بتایا. آقا نے, میں بتا رہا ہوں آپ کو, میرے آقا نے نہیں بتایا. ابو جہل تیری مٹھی میں کنکریاں ہے, ان پڑھ آنے والا کنکریاں بتا دیتا ہے. اگر میرے آقا بھی بتا دیتے تو ڈاکٹر کہتا, آج کا ترقی یافتہ ڈاکٹر بولتا میں بھی بتا دیتا ہوں. نبی نے مٹھی کے اندر کی بتائی ہے, میں پتے کے اندر کی بتا دیتا ہوں, میں گردے کے اندر کی بتا دیتا ہوں, تو پھر اس میں نبی کا کیا کمال ہے؟ میں کہتا ہوں میرے آقا کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ ڈاکٹر اس قدر ترقی کرے گا کہ باہر بیٹھ کر پتے کے اندر کی پتھری بتا دے گا. لہذا مجھے نہیں بتانا, میرے آقا نے پتھریوں سے کہا تم بتاؤ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, مسلک اعلیٰ حضرت. کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ.
واہ واہ بہت اچھا ہے بولو آقا نے نہیں پتھریوں نے بتایا یہ کون کھڑے ہیں کیا بات ہے ان کنکریوں نے بتایا انسان ان پڑھ آنے والے تو پڑھ پڑھ کے کتنی ہی ترقی کر لے لیکن میرے نبی کی نگاہ کی برابر نبی کی نگاہ کی برابر بھی نہیں ہو سکتا نبی کے ادنی درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتا میرے آقا نے کتنی ترقی کر لے تو وہ بتا دے گا لیکن آج تک تو نے ایسی مشین نہ بنائی کہ کوئی پتھر یہ بتا دے کہ یہ کون کھڑا ہے کوئی پتھریا یہ بتا دے کہ یہ کون کھڑا ہے میرے آقا تو وہ ہے کہ پتھر یہ بتا رہی ہے پتھر سلام پڑھ رہے ہیں درخت سلام پڑھ رہے ہیں ہمیں پتا چل گیا کہ دنیا ترقی کی انتہا کو پہنچ جائے تو جہاں دنیا کی ترقی کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے میرے آقا کی ابتدا ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ اجازت ہے پڑھ پڑھ کے ترقی یہ ترقی ہے میں کہتا ہوں یہ ترقی ہے ماں بتا دے انسان بتا دے کہ پیٹ میں کیا ہے اگرچہ سن ہی ہو وہ لیکن بتا دیتا ہے کہ کیا ہے وہ صحیح بھی گئے یہ ترقی ہے اگر تم بھی اپنے بچوں کو ڈاکٹر بھی بنا دو گے نا دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ تو ترقی ہوگی ہمیں ضرورت نہیں ہے اسپتالوں کی ارے ضرورت ہے کہ نہیں اسپتالوں کی ہمیں ضرورت ہے اگر واقعی ہمارے اپنے ہاسپٹل ہوتے تو پھر کرونا کے زمانے میں ہماری لاشیں باہر نہیں آتی کتنی لاشیں باہر آئی ہیں اپنے ڈاکٹرز ہوتے ذرا دل پہ لے لینا بات کو تم بہت فضول خرچیاں کرتے ہو قائم ہے کبھی آتش بازی میں فضول خرچی کر رہے ہو کبھی پوری بستی کو سجانے میں اپنے بیٹے کی شادی کے موقع پر فضول خرچی کر رہے ہو کبھی تم قسم قسم کے 20-25 نہیں 200-250 قسم کے کھانے اور آئٹم دے کر تم فضول خرچی کر رہے ہو میں کہتا ہوں اگر دل پہ لگ جائے تو نوٹ کر کے لے جانا آتش بازی نہ کرو کھانے میں فضول خرچی نہ کرو ڈیکوریشن میں فضول خرچی نہ کرو اگر کرنا ہے تو اس کا حصہ بچا کے رکھ لو اپنے بچے پر اس کی پڑھائی پر یہ ہم خرچ کریں گے کیا بات ہے واہ واہ سبحان اللہ بہت اچھا پیغام واہ سبحان اللہ بہت اچھا 1000 روپے کی آتش بازی لاتے ہو تو اسے بچا کے ایک طرف رکھ دو میرا بچہ پڑھے گا اس پہ خرچ کر دیں گے یہ فضول خرچی سے بچ جاؤ ادھر ادھر کے خرچ سے اپنے آپ کو محفوظ کر لو پوری تنظیم بنا لو سرمایہ کاروں کا سرمایہ جہاں ادھر ادھر رکتا ہے اکٹھا کر لو ہاسپٹل اپنے کر لو اسکول کالج اپنے کر لو مدرسے اپنے کر لو اپنے بچوں کو پڑھاؤ جب پڑھیں گے تبھی آگے بڑھیں گے سمجھ میں آ رہی ہے میرے بھائی پڑھتے ہوں آگے ناراض تو نہیں ہے سبحان اللہ بولے انسان نسوں کو جوڑ رہا ہے آنکھ دکھ جاتی ہے علاج کر لیتا ہے مگر ترقی تو کی بات ہے تو نہ کر رہا یہ بہت بڑے کام ہے مگر میرے آقا نے تو ہاتھ پھیرا تو ٹوٹی ہڈیاں جڑ گئی سبحان اللہ واہ واہ دادا کی آنکھ کا ڈھیرا ہی تو باہر نکل آیا تھا ایسی آنکھ میں ڈاکٹر کیا کرے گا آنکھ کا ڈھیرا باہر نکل گیا اور ڈھیرا تھوڑی رکھ دے گا آنکھ تھوڑی رکھ دے گا اگر رکھتا بھی ہے تو پتھر رکھ دیتا ہے جو آنکھ جیسی دکھتی ہے آنکھ نہیں ہوتی وہ آنکھ جیسی دکھتی ہے اور اس سے دکھائی کچھ نہیں دیتا اگر ڈھیلا آنکھ کا باہر آ جائے پتھر رکھ دے گا روشنی نہیں آئے گی وہ نہیں دیکھ سکتے لیکن جس کو رب نے پڑھا کے بھیجا حضرت قتادہ آنکھ کا ڈھیلا ہاتھ پہ رکھ کے ہی تو لائے تھے کہا تھا یا رسول اللہ باہر نکل گیا میدان احد میں جنگ احد کے موقع پر باہر نکل گیا تھا میرے آقا نے اٹھایا لعاب لگایا اس جگہ پہ رکھ دیا قتادہ بولے کہ پہلے سے زیادہ نور آ گیا نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت رضائے مصطفیٰ کانفرنس بہت اچھا انتظام پڑھانے والا پڑھ پڑھ کے ترقی کرے تو کہاں سے کہاں پہنچ جائے اور میں بتا دوں کس قدر ترقی پیٹ کے اندر کا بچہ بتا دیتا ہے لڑکا بتا دے لڑکی بتا دے اگرچہ یہ قانون کے خلاف ہے قانون ہند کے خلاف ہے لیکن وہ بتا تو دیتا ہے کہ پیٹ میں لڑکا ہے کہ لڑکی ہے لڑکا ہے کہ لڑکی ہے بتا تو رہا ہے یہ واقعی ترقی ہے پڑھ پڑھ کے انسان تو نے ترقی کی ہے آگے بڑھ گیا ہے پڑھا ہے تبھی آگے بڑھا ہے بتا دیا پیٹ میں لڑکا ہے کہ لڑکی ہے لیکن میرے آقا کی شان کو ذرا دیکھو چاچی آئی ہے میرے آقا کی چاچی کون بولو چاچی نام ہے ام الفضل عنہ حضرت عباس کی بیوی چاچی
حمل سے ہے، شکم میں بچہ ہے، ان کے پیٹ میں بچہ ہے. میرے آقا نے پیٹ کو دیکھا، ارشاد فرمایا چاچی تمہارے شکم میں لڑکا ہے. سبحان اللہ. بولو یار سبحان اللہ، پیار سے بولو. کیا ہے بولو؟ تمہارے شکم میں لڑکا ہے. اتنا بتا دیا تو اتنا تو آج کا ڈاکٹر بھی بتا رہا ہے. ڈاکٹر بھی بتا رہا ہے لڑکا ہے کہ لڑکی ہے. ان پڑھ آنے والا پڑھ پڑھ کے بتا رہا ہے کہ لڑکا ہے لڑکی ہے، یہ بتا رہا ہے. میرے آقا نے کیا بتایا؟ آقا نے بتا دیا چاچی تمہارے شکم میں لڑکا ہے. مگر آگے ذرا دیکھو، میرے آقا فرماتے تمہارے شکم میں لڑکا ہے اور جو لڑکا ہے اس کا بھی لڑکا ہوگا. بول دو ذرا، جو لڑکا ہے تمہارے شکم میں اس کا بھی لڑکا ہوگا، اور جو لڑکا ہوگا اس کا بھی لڑکا ہوگا، وہ جو لڑکا ہوگا اس کا بھی لڑکا ہوگا، اور جو لڑکا ہوگا اس کا بھی لڑکا ہوگا. کئی نسلوں کو میرے آقا بتاتے چلے جاتے ہیں. میں کہوں گا ان پڑھ آنے والے تو موجودہ بچے کو بتا سکتا ہے، اور میرے آقا رب نے پڑھا کے بھیجا صرف موجودہ کو نہیں، جو اس کے بعد آنے والے ہیں وہ بھی بتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. بہت اچھا مفتی صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے، بہت شاندار موضوع بہت شاندار بنایا ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، دل فرش پر ہے تیری نظر. ملکوت و ملک میں کوئی شے وہ نہیں جو تجھ پہ آیا نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار صدور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھا ماشاء اللہ. اچھا اس کی اگر باریکی میں آپ جاؤ تو میرے آقا نے بتایا بچہ ہے، جو بچہ اس کا بھی لڑکا. ڈاکٹر بتا تو دے گا لڑکا ہے لڑکی، لیکن وہ ضمانت لے لے گا کہ اس کی شادی ہوگی. وہ ضمانت لے لے گا پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بڑا ہوگا، زندہ رہے گا، شادی ہوگی، اس کا لڑکا ہوگا. یہ بتا دے گا. میرے آقا نے بتایا جو لڑکا اس کا بھی لڑکا ہوگا. مطلب یہ ہے کہ جو لڑکا ہے زندہ رہے گا، شادی بھی ہوگی، پھر اس کا لڑکا پیدا ہوگا. وہ جو لڑکا ہوگا وہ بھی زندہ رہے گا، اس کی شادی ہوگی، اس کا بھی لڑکا پیدا ہوگا. کتنی ضمانتیں لے رہے ہیں آقا، کتنی باتیں بتا رہے ہیں، کتنی ذمہ داری ہو رہی ہے. میرے آقا کی نگاہ کہاں تک کا دیکھ رہی ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زال میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. اور کاٹا میرے جگر سے ہمیں روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک بڑھو گے. توجہ ہے، پیٹ کے اندر کا بتا دیا ڈاکٹر نے، لیکن میرے آقا نے کسی سے آ کے پڑھا نہیں، پڑھا آقا نے پڑھا نہیں کسی سے آ کے. یہی ترجمہ امی کا، کسی سے پڑھا نہیں، کسی سے. ہم نے تھوڑی سی باریک بات بتائی دیتا ہوں. علماء کرام کی موجودگی میں ان کی دعاؤں کا سہارا لے کر. میرے آقا امی ہے، کیا ہے بولو؟ رب نے پڑھا کے بھیجا ہے. دنیا میں آ کے کسی سے پڑھا نہیں. اگر دنیا میں کسی سے آ کے پڑھ لیتے، مثلا ہم مولانا توفیق صاحب سے پڑھ لیتے تو حضرت کہلاتے ہمارے استاذ، اور ہم کیا ہوتے؟ شاگرد. کیا ہوتے بولو؟ تو ہم پہ ضروری تھا کہ حضرت کی تعظیم کریں، کھڑے ہو جائیں. اور یہ بھی میں بتا دوں استاذ ہونے کی حیثیت سے شاگرد سے مرتبے میں بڑا ہے. شاگرد سے مرتبے میں استاد ہونے کی حیثیت سے مرتبے میں شاگرد سے. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ شاگرد چھوٹا، استاد چھوٹا ہو اور شاگرد عمر میں بڑا ہو. ایسا ہو جاتا ہے. ہمارے شاگرد بہت سارے ہم سے بڑے ہیں، عمر میں بھی بڑے ہیں. مگر اس لیے میں کہہ رہا ہوں استاذ ہونے کی حیثیت سے عمر میں چاہے چھوٹا ہو چاہے غریب ہو، مرتبے میں اپنے شاگرد سے بڑا ہے نا. اگر میرے آقا کسی سے پڑھتے وہ استاذ ہوتا، اور استاذ ہونے کی حیثیت سے میرے آقا سے مرتبے میں بڑھ جاتا نا. رب کو یہ منظور ہی نہ تھا. رب کو توجہ ہے نا. ادھر کہاں کدھر دیکھ رہے ہاتھ اے بچوں کدھر دیکھ رہے ہو؟ ہوتا مرتبے میں بڑھ جاتا. رب کو یہ منظوری نہیں کہ میرے محبوب سے مرتبے میں کوئی بڑا ہو، میرے محبوب سے مرتبے میں بڑھ جائے.
سب سے بڑا مرتبہ تو اپنے آقا کا بنایا. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض ورفع بعضهم درجات. کیا بات ہے. ورفع بعضهم درجات. اپنے آقا کو سب سے بلند کیا. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا وہ والا, سب سے بالا وہ والا, اپنے مولا کا پیارا, ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا, ہمارا نبی. واہ. انبیاء سے کہوں عرض کہ اے صاحبو, کیا تمہارا نبی ہے ہمارا نبی؟ کیا تمہارا نبی ہے ہمارا نبی؟ تو انبیاء کی طرف سے جواب دیتے ہیں اعلیٰ حضرت, جیسے سب کا نبی, جیسے سب کا خدا ایک ہے, ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا. تو رب کو یہ منظور ہی نہیں کہ کوئی میرے محبوب سے مرتبے میں بڑھ جائے, کوئی استاذ بن جائے, کسی کے سامنے میرے محبوب کو سانوِ ادب طے کرنا پڑے, پڑھنا پڑے. اس لیے پروردگار عالم نے خود ہی پڑھا کے بھیجا. رب نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, سکھا دیا ہم نے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. قرآن سکھا کے بھیج رہا ہے. رب نے پڑھایا, کسی سے پڑھے نہیں, کسی سے پڑھے نہیں. لوگ کہتے ہیں نان امی کا معنی ان پڑھ, یہ ترجمہ ان پڑھوں کا ہے. کیا بات ہے. ان پڑھوں کا, ان پڑھے لکھوں کا نہیں ہے. کن کا ترجمہ ہے بولو؟ ان پڑھوں کا. امی کا معنی ان پڑھ نہیں. اگر نبی ان پڑھ ہوتے تو پھر سکھا کیوں رہے تھے؟ معلم انسانیت بنا کے بھیجا. پھر نبی اگر پڑھے ہوئے نہیں تھے تو پھر اخلاق بتا کیوں رہے تھے؟ زندگی کے اصول سکھا کیوں رہے تھے؟ قرآن کی آیتیں لکھوا کیوں رہے تھے؟ قرآن سکھا کیوں رہے تھے؟ پروردگار عالم نے پڑھا کے بھیجا, رب نے پڑھا کے بھیجا. ابھی تو اصول دی, زندگی کے قانون دیے, پورا قرآن دے دیا. اب سنیے گا ذرا, ان پڑھ آنے والا پڑھ پڑھ کے ترقی کرے, کہاں سے کہاں پہنچ جائے. اور میں بڑھاتا ہوں تھوڑا سا آگے. ان پڑھ آنے والے نے ترقی کی. سائنس کی دنیا میں ذرا تم دیکھ لو کس قدر ترقی کی. تھوڑی سی توجہ دے لو میرے بھائیو بزرگوں. سائنس کی دنیا میں کس قدر ترقی کی. ہماری تمہاری جیب میں ایک چھوٹی سی اسکرین ڈال دی ان سائنس والوں نے. ڈالی نا اسکرین. موبائل ہے نا بچوں کے ہاتھ میں بھی, بڑوں کے ہاتھ میں بھی, رکشہ پولروں کے ہاتھ میں بھی, سب کے ہاتھ میں بڑی بڑی اسکرین ہے. چھوٹا سا موبائل جیب میں پڑا ہے, نیٹ کھولتا ہے, انگلیاں چلاتا ہے. کبھی امریکہ دیکھ رہا ہے, کبھی برطانیہ دیکھ رہا ہے, کبھی یوکرین کے حالات دیکھ رہا ہے, کبھی رشیا کی بمباری دیکھ رہا ہے, کبھی پاکستان دیکھ لیتا ہے, کبھی کہیں. پوری دنیا کو انگلیوں پہ نچا دیا سائنس والوں نے. دنیا میں ان پڑھ آنے والا, سبحان اللہ, بہت اچھا. ان پڑھ آنے والا پڑھ پڑھ کے ترقی کرے, پڑھ پڑھ کے آگے بڑھے تو اتنا بلند ہو جائے, اتنا اونچا ہو جائے کہ یہاں بیٹھے بیٹھے پوری دنیا کو دیکھ لے, یہاں بیٹھے بیٹھے لائیو ٹیلی کاسٹ دیکھ لے, یہاں بیٹھے بیٹھے جہاں کا چاہے وہاں کا دیکھ لے. سب ان پڑھ آنے والا پڑھ پڑھ کے یہ ترقی کرے گا تو جسے رب نے سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو شیش گڑھ کو لائیو ٹیلی کاسٹ نہیں دیکھ سکتے ہیں, کیا بات ہے. آپ کو نہیں دیکھ سکتے لائیو, دیکھ لیتے ہیں, وہ سب کو دیکھ رہے ہیں. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا ہم کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. بلکہ اعلیٰ حضرت تو بڑی اچھی بات فرماتے, بتا دوں, ناراض ہو تو پھر بتا دیں گے سب, ناراض تو نہ ہو رہے تو سبحان اللہ بولو پھر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تھوڑا اطمینان سے بتانا پڑے گا تبھی سمجھ میں آئے گا. شش جہت, شش جہت سمت مقابل, روز و شب ایک ہی حال. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے شش جہت تو سمجھتے, جہتیں کتنی ہیں, پڑھے لکھے ہو آپ؟ 4 ہے کہ 6؟ اسکول میں تو 4 ہی پڑھائی جا رہا ہے. اتر, پورا پچھم اتر, سمتیں کتنی ہیں, جہتیں کتنی ہیں؟ 4, اور ایک اوپر 5 اور ایک نیچے. اشارہ تو حصی اشارہ تو سب طرف ہوتا ہے نا, تو جدھر جدھر اشارہ ہو جائے وہ سب کیا ہے, سمتے. تو پورا پچھم اتر دکھن 4, اوپر نیچے. اچھا ہم اور آپ دیکھیں تو کدھر کا دیکھیں, دنیا میں آ کے ان پڑھ 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 کے دیکھیں تو کدھر دیکھیں, سامنے کا. کدھر دیکھیں, سامنے کا. دائیں بائیں کا نظر نہیں آتا, پیچھے کا نظر نہیں آتا.
ایسے نظر ہے اوپر کا نہیں دیکھ سکتا. نظر جب ایسے دیکھے گا تبھی تو دیکھے گا. ایسے نظر ہے اوپر کا نہیں دیکھ سکتا, ایسے نظر ہے نیچے کا نہیں دیکھ سکتا. جب نظر سامنے کو ہو تو نہ اوپر کا دیکھے گا نہ نیچے کا دیکھے گا, نہ ادھر کا دیکھے گا نہ ادھر کا, کسی طرف کا صرف سامنے کا ہی نظر آئے گا. مگر رب نے جسے پڑھا کے بھیجا, کیا بات ہے, مصطفیٰ جان رحمت, مصطفیٰ جان رحمت اعلیٰ حضرت ارشاد فرمائے شش جہاد. اپنے علماء بیٹھے, علماء شش جہاد یہ خبر ہے, کیا ہے خبر, سمت مقابل یہ مبتدا. اعلیٰ حضرت کا شعر ہے شش جہاد سمت مقابل. نبی کے سامنے چھ جہت ہے, نبی کے سامنے, ہمارے سامنے تو صرف ایک جہت ہے. سمجھ میں ہے, تمہارے سمجھ میں نہیں آیا. شجع میں بتا رہا ہوں چھ جہت ہے, نبی کے سامنے ہے. ہماری نظر اگر سامنے کو ہوگی تو صرف سامنے کا ہی دیکھے گی, دائیں بائیں کا نہیں دیکھ سکتی. مگر توجہ ہے, توجہ ہے, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شش جہت چھ جہتیں سمت مقابل نبی کے سامنے ہے. چھ جہتیں نبی کے, شب و روز, روز و شب ایک ہی حال. ہمیں دن میں نظر آئے, شریف صاحب آ جاؤ, ہمیں دن میں نظر آئے رات کے اندھیرے میں دکھائی نہ دے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں روز و شب ایک ہی حال. شش جہت سمت مقابل, روز و شب ایک ہی حال. دھوم و نجم میں ہے تیری بینائی کی, دھوم ون نجم میں ہے تیری. ارے سورہ ون نجم پڑھ لو پورا, معراج کا ذکر. نبی نے رب کے جلوے دیکھے, رب کے قریب جا کے دیکھا, فقانا قاب قوسین او ادنی کی منزلوں میں پہنچے. ما زاغ البصر وما طغی, یہ قرآن شاہد ہے, قرآن کہہ رہا ہے دھوم ون نجم میں ہے تیری بینائی کی. نبی کی بینائی کا عالم یہ ہے کہ وہاں بیٹھے ہر طرف کا دیکھ لے, مدینے میں ہو, قبر انور میں ہو. جب آج ان پڑھ آنے والا ذرا سی اسکرین پر پوری دنیا دیکھ سکتا ہے, دکھا سکتا ہے, تو رب نے جسے پڑھا کے بھیجا وہ کائنات کا ذرہ ذرہ کے. سبحان اللہ, نعرے تکبیر, نعرے. اعلیٰ حضرت فرمائے کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود, اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود, جب نہ خدا ہی چھپا. اچھا بولو ان پڑھ آنے والوں نے پڑھ پڑھ کے ترقی کی کہ نہیں کی؟ تم پڑھاؤ گے بچوں کو, پڑھاؤ گے ایسے کرتے نہیں جا رہے ہیں. اپنے عقائد کی جو بحثیں زیادہ تر اس میں ہیں, فلسفے کی بحثوں کو ڈال دیا گیا. کچھ کتابیں عقیدے کی پڑھتے جائیے, پتہ ہی نہ چلے گا کہ ہم فلسفہ پڑھ رہے ہیں. کچھ ثبوت کہیں جز الذی لا یتجزا, کیا کیا رہا. بہرحال تو کچھ چیزیں جو ضروری ہیں اپنے دفاع کے لیے وہ بھی ہمیں حاصل کرانا ہے. پڑھاؤ گے کہ نہیں پڑھاؤ گے؟ میں ایک حدیث شریف سنا رہا ہوں, اس کے بعد اس مضمون کو آگے بڑھاؤں گا. ہاتھ اٹھا کے بول دے یا رسول اللہ. مشکات شریف میں میرے آقا, مشکات شریف کی حدیث پاک, آقا ارشاد فرماتے اقرا ورتقی, پڑھتا جا چڑھتا جا, پڑھتا جا چڑھتا جا. اور چڑھنا کسے بولتے ہیں؟ ترقی کرنا, ترقی کرنا, پڑھتا جا ترقی. یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں, سنیے. یہ ورتقی ارتقاء کے معنی ترقی, تو اقرا 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 ورتقی, پڑھتا جا چڑھتا جا, پڑھتا جا ترقی کرتا جا, پڑھتا جا اوپر چڑھتا جا. اور کہاں چڑھتا جا؟ مفسرین تو محدثین تو اس حدیث کی تفسیر میں فرماتے اقرا قرآن پڑھتا جا, ورتقی جنت کے مرتبے پہ چڑھتا جا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ 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 واہ, کیا سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے. ورتقی, قرآن پڑھتا جا, پڑھتا جا. یہاں بھی تو پڑھنے ہی کا ذکر ہے. اور قرآن میں جو دعا کروائی اللہ نے, اے حبیب قل ربی زدنی علما. اے حبیب اگر دعا کرنا تو یوں کر لیا کرو, ایسے کہہ دیا کرو. دعا کرو تو ایسے کہا کرو ربی زدنی علما, اے میرے رب میرے علم کو اور بڑھا دے. سبحان اللہ, اے میرے رب میرے علم کو. مطلب یہ کہ پروردگار عالم نے اپنے محبوب سے کتنی جگہ پر خطاب فرمایا, اے محبوب اقیم الصلاۃ,
नारे रिसालत। तुम क्या तकरीर भाई शायरों पर तो तकरीर कुर्बान कर ही देंगे हम, यानी चूंकि तुम कुर्बान कर देते हो शायर को सुना भाग गए, यही होता है ना, यानी शायर को सुनते भाग। अल्लाह के पैगाम सुनना है तो तकरीरों से सुनना हो, कुरान सुना करो, हदीस सुना करो, अपने आलिमों की बात सुना करो। अभी कुर्बान नहीं करने वाला तकरीर सुनाऊंगा, सुनेंगे नहीं सुनेंगे। इक़रा और जन्नत के मर्तबे पे चढ़ता जा, पढ़ता जा, चढ़ता जा, पढ़ता जा। ये नहीं है मोबाइल चलाता जा चढ़ता जा, ये नहीं है कि सुनता जा चढ़ता जा, ये नहीं है कि गाता जा चढ़ता जा, ये नहीं है कि कॉमेडियां चलाता जा चढ़ता जा। क्या है? इक़रा, कुरान पढ़ता जा। पढ़ने वालों, नाज़रा खानों जो नाज़रा पढ़ते हो उनसे भी कह रहे हो तुम भी पढ़ो, तुम भी कुरान पढ़ पढ़ के ही चलोगे। ये तो कुरान पढ़ने वालों के लिए है, देख के पढ़े वो भी, बिन देखे पढ़े वो भी। इक़रा पढ़ता जा, बरतकी और चढ़ता जा, जन्नत के मर्तबे पे चढ़ता जा, पढ़ता जा, चढ़ता जा। और याद रख, जब तक पढ़ेगा तभी तक चढ़ेगा, जब तक पढ़ेगा तभी तक। और जहां पढ़ना छोड़ देगा वहां चढ़ाना भी छोड़ दिया जाएगा, मगर पढ़ाया कैसे जाएगा? सुनो, हदीस पाक में फरमाया गया वरत्तिल, ठहर ठहर के पढ़, आहिस्ता आहिस्ता पढ़, रुक रुक के पढ़। तुम्हारी तरह नहीं कि तरावी में या लम्न तालम सुनना पसंद करते। रमजान में कहोगे कि वो हाफिज साहब बड़े अच्छे हैं जिन्होंने अल्लाहु अकबर, यार हम के अलावा कुछ समझ में नहीं आता। उसे कहते हो कि तू रेड हाफिज है, बड़ा अच्छा हाफिज है, बड़ी तारीफ करते हो, तुम जल्दी करवाते हो। मैं कहता हूँ मेरे भाई, ऐसा कुरान सुनने से कोई फायदा नहीं कि जिसके आधे कलमे गायब हो जाए। पढ़ने का फायदा न सुनने का फायदा, फायदा उस वक्त मिलेगा जब कलमा मुकम्मल तौर पे अदा हो, चाहे सिफात की रियायत ना भी करे, इख्फा इजहार गुन्ना वगैरह ना भी हो। यहाँ तो नमाज ना होने का खौफ रहता है, लहने खफी हो जाती है, लेकिन जहाँ लहने जली होगी या कलमे आधे गायब होंगे, आधे आधे गायब होंगे, आधे चलेंगे, आधे गायब होंगे, आधे चलेंगे, तो फिर वहाँ कुरान पढ़ने का कोई फायदा नहीं, न सुनने का फायदा। ऐसे सुनो, ऐसे पढ़ो कि एक एक कलमा फूल की तरह अलग अलग खिलता नजर आए। ऐसे सुनो, तुम सुनोगे तो सुनने वाले को सवाब मिलेगा, और जो पढ़ेगा वो भी लाजवाब है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे अल्लाह। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। समझ में आ रही? पढ़ता जा, वरत्तिल, यानी से पाक में लफ्ज़ वरत्तिल, ठहर ठहर के पढ़, आहिस्ता आहिस्ता पढ़। मैं नुक्ता बता रहा हूँ, नुक्ता समझ में आ जाए तो मजा आ जाए, समझोगे? वरत्तिल, ठहर ठहर के पढ़। क्यों ठहर ठहर के पढ़ाया जा रहा? जब कुरान धीरे धीरे पढ़ेगा, ठहर ठहर के पढ़ेगा, तो पढ़ेगा कम, चढ़ेगा ज्यादा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। समझ में नहीं आया नुक्ता मैंने बता दिया है। जब ठहर ठहर के पढ़ेगा तो पढ़ेगा कम, चढ़ेगा ज्यादा। और अगर जल्दी जल्दी करेगा, जल्दी जल्दी करेगा तो कुरान जल्दी पूरा हो जाएगा। जहां तक पहुंचाना है वहां पहुंचे, जहां तक चढ़ाना है वहां तक चढ़े। इसलिए कि मैंने बताया जहां तक पढ़ेगा तब तक, जब तक पढ़ेगा तभी तक, और जब पढ़ना रुक जाएगा तो चढ़ना भी रुक जाएगा। अब जल्दी मत कर, अगर जल्दी कर ली तूने तो कुरान जल्दी पूरा होगा, अपनी मर्तबे की इंतहा तक पहुंचेगा नहीं। हदीस पाक में है फ़इन्न मंज़िलतक इंद आखिरी आयतिन तक़रऊ बिहा, मेरे आका फरमाते हैं कि पढ़, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ता जा, चढ़ता जा, जहां पढ़ना रुकेगा वहीं चढ़ना रुकेगा। इधर कुरान पूरा होगा, उधर तेरे मर्तबे की इंतहा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह। बात समझ में आ रही? तो पढ़ोगे तभी तो, तंजीम साहब, पढ़ोगे तभी तो आगे हैं? अब बता दूं, और इंसान ने तरक्की की, बड़ी तरक्की की, अनपढ़ाने वाले ने पढ़ पढ़ के तरक्की की। मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हें भी जोश आ जाए कि हमारा एक तरक्की करने वाला, कराने वाला अपना ही शहजादा है, मछुआरे का बेटा है, अखबार बेच बेच के पढ़ाई की है उसने, अपनी फूफी का, अपने खालाओं का, अपनी माँ का जेवर तक बेचा। वो कौन था बता दूं? नाराज हो यार, भूल रहे हो मुझे? बता दूं? बता दूं?
اچھا تو ہاتھ اٹھا کر بولو یا رسول اللہ جی کا بیٹا ہے اخبار بیچ کے پڑھائی کرتا ہے مگر جب پڑھا اور اتنا آگے بڑھا میں مثال کے طور پر بتا رہا ہوں اتنا آگے بڑھا کہ میزائل مین کہنے لگے لوگ سمجھ گئے ہندوستان کو شکتیشالی بنانے والا اس کو ایٹمی طاقت عطا کرنے والا اس کو بہت بڑی شکتیشالی اور بہت بڑی قوت پردان کرنے والا کون تھا اے پی جے عبدل کون تھا پڑھا آگے بڑھا تم بھی پڑھو گے تو آگے بڑھو گے زمانہ نہیں بھلا سکتا پورے ہندوستان کو اس نے شکتیشالی بنا دیا ہے مجبوراً لوگوں کو نام لینا پڑے گا عبد الکلام کہنا پڑے گا اگر ہریش چند ہوتا تو بہت نام ہو جاتے بہت نام ہو جاتے میں بتا رہا ہوں تم بھی پڑھو آگے بڑھو سائنسی دنیا میں انسان نے ترقی کی کس قدر ترقی کی کہ ہم اور آپ پہلے گھوڑے کی پیٹھ پہ چلتے تھے یا اونٹ کی کمر پہ چلتے تھے یا پھر بادبانی ہواؤں سے چلنے والی کشتیوں میں سفر کرتے تھے پانی میں چلتی تھی انسان ترقی کرتا رہا پڑھتا رہا انسان نے پانی میں چلنے والے بڑے بڑے اسٹیمر بنا لیے اتنے اسٹیمر کا پورا شہر ایک ہوائی پانی کا جہاز ہے پورا شہر اس میں آباد ہے اتنی ترقی کی انسان نے اور جب زمین پر چلا انسان نے ٹو ویلر بنا لی اس میں موٹر لگا لی بہت تیز دوڑنے لگی بڑی بڑی گاڑیاں فور ویلر اس نے وضع کر لی اور ترقی کی انسان نے دو پٹریوں پر چلنے والی کیا بنا لی بولو ٹرین اور اب تو وعدے بلیٹ کے ہیں کون سی والی کے بولو بلیٹ کے نہ وعدے ہیں کہ یہ سی ملے گی بڑی تیز رفتار ہاں میں کہتا ہوں انسان تیری ترقی ہے تو چل رہا ہے اب زمین پر نہیں چلتا انسان تو نے ہیلی کاپٹر بنائے فضاؤں میں سفر کرنے لگا تو نے طیارات بنا لیے ہوائی جہاز بنا لیے پانی ہواؤں میں سفر کرنے لگا بڑی تیز رفتاری سے چلا یہاں تک تو نے ترقی کی کہ جیٹ بنا لیے اور اس سے بھی تیز چلنے والے راکٹ وضع کر لیے اور تو نے دعویٰ کر دیا کہ ہم چاند پہ پہنچ گئے کہاں پہنچ گئے بولو چاند پہ ان پڑھ آنے والے نے پڑھ کے ترقی کی قدم کہاں رکھ دیا چاند پہ ان پڑھ آنے والے نے پڑھ کے ترقی کی قدم کہاں رکھ دیا اب میں ذرا دو تین جملے آپ کو دیے دیتا ہوں محبت سے سن لینا سمجھ لینا انسان مچھلی کی طرح پانی میں تیرنے لگا پرندوں کی طرح ہواؤں میں اڑنے لگا لیکن تجھے انسان کی طرح چلنا آیا کیا وہی کھڑے ہو کے پیشاب وہی کھڑے ہو کے کھانا اگر بند ہو بھی گیا تھا تو ہم نے شادیوں میں شروع کر دیا وہ کھڑے ہو کے چلنا کہ نہیں چلنا بولو انسان وہی ظلم ہے وہی زیادتی ہے وہی غریبوں کو ستانا ہے وہی جانوروں کی طرح لڑنا ہے ابھی تجھے انسان کی طرح چلنا ہمارا حال تو یہ ہو گیا سست ہو رہے ہو کیا میرے بھائی سست ہو رہے ہو حالا کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی چال گئے اپنی چال مگر تم نے ترقی تو کر لی کہ مچھلی کی طرح پانی میں تیرے ہو اور ہواؤں میں پرندوں کی طرح اڑے ہو چاند پر چلے گئے ہو چاند پر پہنچے ہو بڑی ترقی کی ہے تم نے پڑھ کے ترقی کی ہے پڑھ کے ترقی کی ہے ان پڑھ آئے ہو پڑھ کے ترقی کی ہے مگر رب جی سے پڑھا کے بھی یہاں پھر میں روکے دیتا ہوں اور یہاں پھیرے دیتا ہوں ذہن آپ کا رب جی سے پڑھا کے بھیجے رب جی سے پڑھا کے بھیجے اسے چاند پہ خود جانے کی ضرورت نہیں بچپنا حلیمہ کے گھر میں انگلی کا اشارہ کرتے ہیں جدھر انگلی جاتی ہے چاند بڑا مشہور ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بنتا ہے بارہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا کھیلتے تھے چاند سے کھیلتے تھے چاند سے کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے خود سراپا نور تھے وہ تھا کھلونا نور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں آئے ہوگا نور کا سبحان اللہ کیا بات ہے مصطفیٰ میں نے آپ کو بچپن میں چاند سے کھیلتے دیکھا کیا بات میں نے تمہیں بچپن میں چاند سے کھیلتے دیکھا فائس اشرت الیہ مالا جدھر انگلی کا اشارہ کرتے ادھر ہی جھک جاتا ہے یہ عباس کہتے ہیں مصطفیٰ کے چچا کہتے ہیں میں نے ایسے دیکھا ہے تو بتاؤ ان پڑھانے والا پڑھ کے ترقی کرے اچھا چلیے یہ بھی میں بتا دوں آپ کو پڑھ کے ترقی کی چاند پہ چلا گیا وہاں جا کے کیا تلاش کیا انہوں نے مٹی خاک کیا تلاش کیا بولو خاک سمجھ رہے ہیں نا یار بول رہے ہیں بالکل ایسے بول رہے ہیں ہاتھ اٹھا کے بولیں خاک تلاش کی نا کیا تلاش کی خاک میں کہوں گا خاک سے اٹھا چاند پہ پہنچا خاک تلاش کی کیا خاک کمال کیا ہے یار تم نے جی خاک سے واہ وہاں جا کے بھی خاک ہی تلاش کی تو کیا خاک کمال کیا یہاں مٹی بتائی
थोड़ी थी यहाँ मिट्टी, खेती बाड़ी यहाँ कर लेता, बिल्डिंगें यहाँ बना लेता, वहां जाके भी होटल ही बन रहे, वहां जाके भी खेती बाड़ी की जुस्तजू में लगे हैं। मगर आला हजरत ने खाक को समझाया। आला हजरत फरमाते हम खाक हैं और खाक ही मावा है हमारा। बोलते यार जोर से, हम खाक हैं और खाक ही मावा है हमारा। खाकी तो वो आदम जद्दे आला है हमारा। हाय 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हमें खाक करे अपनी तलब में। ये खाक तो सरकार से तमगा है हमारा। बहुत अच्छा, वाह वाह सुभान अल्लाह। तो सरकार से तमगा है हमारा। और बता दूं, जिस खाक पे रखते थे कदम सरवरे आलम, जिस खाक पे रखते थे कदम सरवरे आलम, उस खाक पे कुर्बान दिले शैदा है हमारा। सुभान अल्लाह। उस खाक पे कुर्बान दिले शैदा है हमारा। और मैं बता दूं, ऐ मुत्तक़ियों, इस खाक को तुम खाक ना समझे, हैं? इस खाक को तुम खाक बिल्कुल ना समझे। तुम खाक क्या है ये? खाक ना समझना दूसरा मुहावरा है, खाक ना समझे। बोलते हैं यार इस बात को तू खाक समझाएगा, मतलब तू नहीं समझा। मतलब आला हज़रत फरमाते ऐ मुत्तक़ियों, इस खाक को तुम खाक न समझे। क्यों? समझ लो इसका मर्तबा क्या है। मिसरा बता दूं आला हज़रत का, ऐ मुत्तक़ियों, इस खाक को तुम खाक न समझे। इस खाक में मदफून शहे वाला शहे बता है हमारा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सहे वाला सहे बता। इस खाक में मदफून शहे बता है हमारा। हज़रात, अनपढ़ आने वाला पढ़ पढ़ के तरक्की करे, चांद पे जाके आखिरी बात हाफिज बनना पड़ेगा। अगर वाकई वहां जाके मिट्टी तलाश की तो कोई कमाल ना किया। चांद पे जब पहुंचा था तो हम तो जब समझते कि उस वक्त तेरा कमाल होता कि वहां जाके देखता तो तौहीद के जलवे देख लेता। मुझसे है अल्लाह की वहदानियत इकरार करके, अल्लाह की वहदानियत का इकरार करके आता, रिसालत मुस्तफा का मुत्तकी होके आता, जमीन पे आता, अपने सीनों को जलवे मुस्तफा से बसा के आता। तब हम समझते कि वहां जाके तूने कमाल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, वाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। ठीक है ना? जिंदाबाद। पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, और तीसरा न पढ़ा के भेज। उसे चांद पछाड़ने की जरूरत नहीं, वो तो उंगली का इशारा कर दे बस, तो चांद कितने टुकड़े हो जाए। बोलो बोलो, उंगली का इशारा हो जाए तो चांद रब ने पढ़ा के भेजा है, रब ने पढ़ा के भेजा। अब जो कुरान पढ़ाया जाता है ना, जिसके हाफिज है, जिसके हाफिज बनना है, हाँ, तुमने ये समझ लिया कि कुरान सिर्फ ऐसी पढ़ने के लिए है, पढ़ने के लिए, तिलावत के लिए भी है। मगर कुरान पढ़ो, सीखो। मुझे तो हैरत उस वक्त होती है जो अपने आप को पढ़े लिखे कहते हैं ना, उन्होंने कुरान में पर्दा देखा, उन्हें पर्दा मिला ही नहीं। हजरत क्या देखा उन्होंने? हिजाब देखा अपना ना, हिजाब सुना नहीं तुमने? हिजाब मामला चल रहा है, उन्हें हिजाब नहीं मिला। पढ़े लिखे कहते हैं अपने आप को हिजाब नहीं मिल रहा उन्हें कुरान में, उन्हें पर्दा मिल ही नहीं रहा। कुरान में है कि नहीं है? है? मैं तो आज नहीं है बेटा, मैं बताता हूँ है। अब तो हम तो आला हजरत के यहाँ देख लेते तो आला हजरत के यहाँ हिजाब है, आला हजरत के यहाँ हिजाब है। बता दूं, आला हजरत फरमाते उठा दो पर्दा, तड़प के बोल दो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पर्दे का जिक्र तो आला हजरत के यहाँ कितनी जगह पर है। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा सुभान अल्लाह। कि नूर बारी हिजाब में है, कि नूर बारी हिजाब में है। ज़माना तारीक हो रहा है कि महर कब से निकाब में। वाह वाह, हिजाब भी है और निकाब भी है। बहुत अच्छा। और एक जगह आला हज़रत ने फरमाया, बता दूं यार, सुस्त हो रहे हो, बता दूं, हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। अजब घड़ी थी कि वस्ल फुरकत जन्म के बिछड़े गले मिले थे। ये पर्दे का जिक्र किया। और कुरान की एक आध आयत में बता देता हूँ, जिसके हाफिज बने ना, कुरान पढ़ो, पूछो भी, पढ़ पढ़ के सुनो कि कुरान में हजरत पर्दे का जिक्र है। पूछो मौला तौफीक साहब से, पूछो मौला शकील साहब से, इनसे पूछो जिन चीजों पर उंगली उठती है, मालूम करो है कि नहीं कुरान में। ये बताएंगे उलमा। टीवी को सुन के मान मत जाना, किसी जज के फैसले को सुन के मान मत जाना कि हमारे इस्लाम में नहीं है। पर्दे का जिक्र एक आयत नहीं, कितनी
آیت قرآن میں رب نے فرمایا یا ایھا النبی قل لأزواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. سبحان اللہ نہ بولو گے؟ مجھے لگ رہا میرے جانے کے بعد ہی کہو گے اب تو سبحان اللہ. ہاں کافی دیر ہو گئی نا, تھک گئے ہو گے. اللہ فرماتا ہے اے حبیب اپنی بیویوں سے کہہ دو, اپنی بیٹیوں سے کہہ دو, ایمان والی عورتوں سے کہہ دو اپنی سلی ہوئی چادر کو اوڑھے رکھے. جلباب علماء ہے, ان سے پوچھو جلباب اس چادر کو کہا جاتا ہے جو سلی ہوئی ہو, اور اپنے یہاں سلی ہوئی چادر برقع ہے. بولو برقع. جب سلی ہوئی چادر کپڑوں کے اوپر سے رہے گی تو پھر جسم کی ساخت نظر نہیں آئے گی, جسم کا اتار چڑھاؤ نظر نہیں آئے گا, بناوٹ نظر نہیں آئے گی. اس لیے قرآن میں حکم دیا گیا اے محبوب کہہ دو اپنی بیویوں سے اور بیٹیوں سے بھی کہہ دو, اور قیامت تک کے آنے والی تمام ایمان والی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے جسم کی ساخت کو چھپائے, جلباب کو اوڑھے رکھے. یہی پردہ ہے. کل جلباب تھا, ہمارے یہاں برقع. بہت اچھا. ختم کر دوں, کر رہا ہوں ختم. شہید ہوا خاتون آئی ام خلا, صحابی بھی بیٹھے تھے, ان کے چہرے پہ کیا پڑی تھی؟ نقاب. کیا پڑی تھی؟ ہاں بہنیں بھی ہیں, وہ بھی غور سے سنیں, میں بے پردگی بہت دیکھ رہا ہوں. چہرے پہ نقاب تھا ان کے, ڈھکا تھا چہرہ. آئی, چند لوگ بیٹھے تھے, انہوں نے دیکھا چہرے پہ نقاب ہے تو بول پڑے ان پر مصیبت آئی ہے, ان کا بیٹا شہید ہو گیا, ان پہ مصیبت آئی ہے اور انہیں پردے کی پڑی ہے, چہرہ چھپائے ہوئے ہیں, چہرے پہ نقاب ڈالے ہوئے ہیں, ان پر مصیبت آئی ہے. یہ کہا وہاں بیٹھے ہوئے چند افراد نے. جب یہ کہا تو اس خاتون نے کیا جواب دیا سناؤ؟ اس خاتون کا جواب سنو. پیاری خاتون کیا جواب دیتی ہے, وہ صحابیہ کیا جواب دیتی ہے جس کا بیٹا شہید ہو چکا تھا. وہ کیا جواب دیتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ میرے بیٹے پر مصیبت آئی ہے کہ وہ شہید ہو گیا, اس لیے مجھ پہ مصیبت آئی ہے, میرا بیٹا شہید ہو گیا. ابھی میری حیا پہ تو مصیبت نہیں آئی ہے. نہیں آئی ہے. ہمارے یہاں پر شادی ہو تو حیا چلی جائے, بال بکھر جائے. شادی حال میں بال بکھیر کے جائے, شوہر بیوی کو لے کے جا رہا ہے, بھائی بہن کو لے کے جا رہا ہے, باپ بیٹی کو لے کے جا رہا ہے, بال بکھرے ہیں, پورے زیور سر پہ بالوں میں لگا ہے, ان کے آدھے سینے ان کے ظاہر ہو رہے ہیں. یہاں بالکل نیم برہنہ ہو کر وہ شادیوں میں شریک ہو رہی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دو مائیں ہماری بیٹھی ہیں, حضرت ام سلمہ, حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہما, دونوں بیٹھی تھی. اتنے میں ایک صحابی نابینا, اندھے نابینا, جنہیں دکھائی نہیں دیتا, حضرت عبداللہ ابن مکتوم آ گئے. جب آئے تو میرے آقا نے فرمایا اے میمونہ ام سلمہ اندر چلی جاؤ, ہٹ جاؤ یہاں سے. اندر کیا کہا میرے آقا نے؟ اندر. سن لو غور سے, آقا نے فرمایا اندر چلی جاؤ, ہمارے گھر پہ مہمان آئے. تو ہم اندر کی بیوی سے کہتے ہیں کہ باہر ناشتہ تو لے گیا, پانی تو پلا. اپنی بیٹیوں سے کہتے خیر محرموں کے سامنے ہم خود کرتے ہیں, خود بے پردہ کرتے ہیں. بتاؤ ذرا میرے بھائی, ہم نے اپنی بیوی بیٹی کو بے پردہ کر کے نبی کے خلاف کیا کہ نبی کے مطابق کیا؟ نبی تو اندر کر رہے اور ہم اندر والی کو باہر. سست ہو کے گھور رہے ہو. یہ فطری سوال تھا جو دونوں ماؤں نے کیا. ام سلمہ نے, حضرت میمونہ نے سوال کیا یا رسول اللہ. سن لے غور سے, جو صحابی آئے تھے وہ کیسے تھے؟ اندھے تھے نا, انہیں دکھائی تھوڑی دے رہا تھا. یہ سوال کر لیا دونوں ماؤں نے, یا رسول اللہ یہ تو اندھے ہیں, ہمیں دیکھ تھوڑی رہے, ہم نظر تھوڑی آ رہی ہے انہیں, یہ تو نابینا ہے, ہمیں آپ پھر بھی اندر بھیج رہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث کے تیور دیکھو, انداز مصطفیٰ دیکھو, یہاں شدت دیکھو. میرے آقا نے فرمایا اگر وہ اندھے ہیں افا امیہ بانے انتما, کیا تم دونوں بھی اندھی ہو؟ اگر وہ اندھے ہیں انہیں دکھائی نہیں دے رہا تو کیا تم دونوں بھی اندھی ہے؟ افا امیہ بانے انتما. تیور کو دیکھو, سبحان اللہ. انداز دیکھو حدیث کا,
افاؤمی آبانے انتما، تم دونوں بھی اندھی ہو، الستما تبصران بھی، کہ تم دونوں نہیں دیکھ رہی ہو، تمہیں تو نظر آ رہا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جیسے غیر محرم مرد کی نظر عورت غیر محرم پہ نہ پڑے، ایسے ہی کسی غیر محرم عورت کی نظر غیر محرم مرد پر اگر یہ ہو گیا۔ ہمارے اسلام نے تو زنا کے راستوں کو بند کیا ہے، زنا کے دروازوں کو بند کیا ہے، زنا تک پہنچانے والے جملہ اسباب اور ذرائع کو ہماری شریعت نے بند کر دیا ہے۔ مردوں سے کہا تم بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، عورتوں سے کہا تم بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو۔ اگر نگاہیں نیچی رہیں گی تو انشاءاللہ آخرت جیسا کانٹ نہیں ہوگا، واہ واہ واہ، دلی جیسی واردات نہیں ہوگی، واہ۔ عورتوں کی بے عزتی نہیں ہوگی، لڑکیاں زندہ ماری نہیں جائیں گی، ان کے ساتھ اجتماعی درندگی نہیں ہوگی۔ اگر اسلام کے قوانین پہ عمل ہوگا، ہمارے اسلام نے تو یہ قانون دے دیا کہ اگر عورت پاسے پہن کر زور سے پیر بھی اگر مارتی ہے اور اس کی آواز مردوں کے کانوں میں چلی جاتی ہے، من زینتہن، قرآن کہتا ہے عورتیں اپنا پیر بھی زمین پہ زور سے نہ رکھے، ان کی پازیب کی آواز بلند ہو کر مردوں کے کانوں تک نہ پہنچے۔ اگر ضرورت پڑ جائے، میں قرآن بتا رہا ہوں، قرآن سنا کرو، ترجمہ پوچھا کرو، معلوم کر لیا کرو، تبھی تو آگے بڑھو گے۔ یہ قانون قرآن کا ہے۔ کسی غیر محرم عورت کو، اپنے علماء کی توجہ، اگر کسی غیر محرم کو ضرورت پڑ جائے کسی غیر محرم مرد سے بات کرنے کی، ضرورت پڑ سکتی ہے نا میرے بھائی؟ پڑ سکتی ہے نہیں پڑ سکتی ہے؟ شوہر کا انتقال ہو گیا، اکیلی کاروبار کرنے والی ہے، بچوں کا پیٹ بھی پالنا ہے، ضرورت ہے سامان لین دین کی، کچھ ضرورتیں پڑ جاتی ہیں، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ جاتا ہے، طبیب کے پاس جانا پڑ سکتا ہے، ضرورت ہے تو کسی غیر محرم کو غیر محرم مرد سے اگر بات کرنا پڑ جائے تو کیسے کرے گی؟ بتا دوں، قرآن میں رب فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ یہ حجاب لفظ قرآن میں موجود، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات یہ حجاب ہی قرآن میں ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، جب تم عورتوں سے سامان مانگو، جو غیر محرم ہو، اپنی بیوی سے پردہ نہیں ہے، کبھی اپنی بیوی صحیح پردے کے پیچھے سے مانگ لو، نہیں، جب غیر محرم عورت سے تم سامان مانگو، سامان کا سوال کرو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہاں سے مانگ لو؟ بولو پردے کے پیچھے سے مانگ لو، بے پردہ نہ ہو۔ حضرات میں یہ کہتا ہوں کہ تعلیم میں آگے بڑھو گے، میرا پیغام پھر وہی ہے جو میں نے پہلے دیا تھا، پڑھو گے تو آگے بڑھو گے، زندگی کے اصول تمہیں ملیں گے، قوانین تمہیں ملیں گے، شریعت تمہارے نگاہوں کے سامنے ہوگی۔ پڑھاؤ بچوں کو، آگے بڑھو، پڑھاؤ اپنے بچوں کو، پڑھاؤ۔ میرے آقا نے یہی تو فرمایا تھا ابو ہریرہ سے، یا ابا ہریرہ تعلم القرآن وعلمہ الناس ولا تزال كذلك حتى يأتيك الموت فإن أتاك الموت وأنت كذلك زارت الملائكة قبرك كما يزار البيت العتيق۔ میرے آقا فرماتے ہیں، سن لو جلدی سے، میں آخری حدیث سنا رہا ہوں، اے ابو ہریرہ قرآن سیکھو، دوسروں کو سکھاؤ، پڑھاؤ، پڑھتے رہو، پڑھاتے رہو، ایسا کرتے رہو، یہ کرتے کرتے تمہاری زندگی گزر جائے، موت آ جائے۔ اگر موت آ گئی قرآن پڑھتے پڑھاتے، زارت الملائکۃ قبرک، تو تمہاری قبر کی زیارت کرنے فرشتے آیا کریں گے۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ کریں گے، بولو پڑھتے جاؤ، پڑھاتے جاؤ۔ میں کہوں گا پیشی مبارک جماعت ہے کہ پڑھتی جاتی ہے، پڑھاتی جاتی ہے، اپنے بچوں کو اور جو شاگرد آتے ہیں ان کو آگے بڑھاتی جاتی ہے، یہ یہاں آگے بڑھا رہے ہیں۔ رب فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ نے علم والوں کو درجوں بلند۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا وہ والا ہمارا نبی۔ اگر چاروں طرف کے لوگ اور سامنے بیٹھے ہوئے سب اگر بول دیں تو یا نبی ہمارا نبی سے گونج نہ جائے گا؟ سب بولو، ڈرنا نہیں، ہمارا نبی، پیار کی بولی ہے، ہمارا نبی، ہمارا نبی، ہمارا نبی، یہ تو پیار کی آدھا حضرت نے دی ہے نا، ہمارا نبی۔ نبی واقعی محبت میں میرا امتی اگر کہہ دیا تو بیڑا نہ پار ہو جائے گا۔ امتی تو ہے ہی نا، اگر کسی خاص کہہ دیا میرا امتی، سب سے اولا وہ والا ہمارا نبی۔ ابھی تو کچھ
علماء سوچ ہی رہے سب سے اولا وہ والا ہمارا نبی سب سے بالا وہ والا اپنے مولا کا پیارا دونوں عالم کا دولہا دونوں عالم کا دولہا دونوں عالم کا دولہا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے اور دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی یاد ہے پکا دینے والا ہے سچا ہمارا نبی تو اب کبھی سسرال والوں سے مانگو گے نہیں جب یہ یاد ہے پکا کہ دینے والا ہے سچا ہمارا سسرال والوں سے مانگو گے مانگو گے نہیں نا اس لیے کہ یاد رکھنا پکا دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا کہاں مانگتے یار سسرال والوں سے اگر مانگنا تو مسجد کے دروازے پہ آ کے مانگ لو اللہم افتح لی ابواب رحمتک اے اللہ رحمت کا دروازہ کھول دے میرے لیے وہاں آ کے مانگ لو مانگنا ہے تو سجدہ کر کے مانگو پیشانی جھکا کے مانگو رب کی بارگاہ میں رو کے مانگو گڑ گڑا کے مانگو اس لیے کہ دنیا والے مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں اور اپنا رب وہ ہے جو نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے تو رب سے مانگو گے نا رب سے مانگو یار کہاں مانگنے والا حضرت فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستان بتایا ان سے مانگو کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ غمزدوں کو رضا مزد دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نزد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ مل کے کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام